اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قرآن کی ان 26 آیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جانا چاہیے کیونکہ ان سے دنیا میں نفرت اور ہیٹریڈ اور آتنکواد پھیلتا ہے۔ ان میں سے کچھ آیتوں کو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے۔ آج جس آیت کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ نساء یعنی چیپٹر نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 101 یعنی 101 کے بارے میں۔ اس آیت پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اور آپ یقین کیجئے جب ہم نے اس لسٹ کو دیکھا کہ جس میں 26 آیتیں لکھی ہوئی تھیں، ہمیں اس وقت بہت تعجب ہوا کہ اس آیت پر لوگوں کو کیوں اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے کیسے آتنکواد یا نفرت یا گھرنا یا ہیٹریڈ پھیل سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ کو آیت کی ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر آپ ہی سے سوال کروں گا کہ اس آیت سے مجھے بتائیے کہ آتنکواد کیسے پھیل سکتا ہے۔ میں آیت کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن پہلے آیت عربی میں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم لوگ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تم لوگ زمین پر سفر کرو، ٹھیک ہے، جب زمین پر راستہ طے کرو یا زمین پر سفر کرو تو تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر تم اپنی نمازوں کو چھوٹا کر لو۔ لمبی نماز پڑھنے، مثلا 15 منٹ کی نماز پڑھنے کی جگہ اگر 4 منٹ کی نماز پڑھ لو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اب وہ تو تفصیل ہے، دیکھیے کہ 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کا کر لو، پر چھوٹی کر لو نماز۔ کب چھوٹی کر لو؟ جب تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت کا آخری حصہ بھی میں پڑھتا ہوں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر لوگ تمہارے کھلم کھلا دشمن آئے ہیں۔ اب یہ آیت ہے، اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اس صورت میں نماز چھوٹا کرنے کی بات کی جا رہی ہے جب سفر کے دوران مسلمانوں کو یہ ڈر ہو کہ کافر لوگ پریشان کریں گے۔ دوسرے حصے میں کہا جا رہا ہے یہ کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب آئیے اس کے بارے میں آپ کے سامنے اپنی باتیں یا اپنے عرائض پیش کرتا ہوں۔ میں اس آیت کا پھر کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے۔ اول تو آپ یہ جان لیجئے، ابھی ثابت بھی ہو جائے گا کہ کافر سب کے سب برے نہیں تھے، نہ اس دور میں نہ آج۔ کافر سب کے سب ستانے والے نہیں تھے، نہ اس دور میں نہ آج۔ اور یہ میں دکھاؤں گا بھی قرآن میں بھی، اور آج تو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آیت کن حالات میں آئی، حالات کیا تھے اس دور کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے اپنی زندگی جب حضرت محمد نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی یا میسنجر یا سندیش واہک ہیں، تو ان کے پیغام کو، ان کے سندیش کو کچھ لوگوں نے قبول کیا، بہت تھوڑے تھے وہ، اور زیادہ تر لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت حضرت محمد مکے میں رہتے تھے، پھر 13 سال تک وہ کوشش کرتے رہے، لوگ ان کی بات کو سنیں، تعداد بڑھی مسلمانوں کی، اور لوگوں نے بھی قبول کیا اسلام، لیکن پھر بھی میجورٹی نے قبول نہیں کیا مکے کی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت محمد اور ان کے جو ساتھی مسلمان ہو گئے تھے ان کو ستانا شروع کیا۔ بہت آپ نے قصے سنے ہوں گے کہ حضرت محمد کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے تھے تاکہ ان کے پیر میں کانٹے چبھ جائیں، پھر وہی کافر لوگ حضرت محمد کے راستے میں کوڑا بچھا دیتے تھے، یا ان کے سر پر وہ جب گزر رہے ہوتے تھے تو آس پاس کے گھروں سے کوڑا ڈالتے تھے، یا پھر یہاں تک حد ہو گئی ایک دن کہ وہ کعبے کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر عبادت کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے لا کر کے جانور کا اسٹمک، اوجھڑی،
اندر سے جو آنت نکلتی الا کے ان کے سر پہ ڈال دیا. یہ بھی ان کے ساتھ کیا گیا. ایک بار ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی مفلر ڈال کر کے. یہ سب ہوا. پھر آخر میں اس دن حد ہو گئی کہ جب انہیں جان سے مارنے کی اس طرح کوشش کی گئی کہ رات میں جب وہ سو رہے ہوں تو کچھ لوگ، ایک گروپ پورا لوگوں کا ان کے گھر میں گھس آیا اور سب کے پاس تلواریں تھیں. انہوں نے سوچ لیا تھا آج ان کا کام تمام کر دیں گے. وہ تو اللہ نے فرشتہ بھیج کر کے حضرت محمد کو اس سازش کی خبر دے دی اور وہ ان کے یعنی کافروں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل کر کے مکہ سے دوسرے شہر مدینہ چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تو حضرت محمد کے ساتھ کیا. ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کے ساتھیوں میں سے بہت اس بارے میں قصے کہ کیسے کیسے ستایا گیا. مثال دے رہا ہوں. ایک حضرت محمد کے ساتھی تھے عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے کیا، ان کا گناہ تھا صرف قرآن کی اچھی آیتیں، اس میں کوئی کافر کا بھی ذکر نہیں، بڑی ریدمک ہے. ایک سورہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے سورہ رحمان. اس کی آیتیں بڑی ریدمک ہیں، لے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وہ آیتیں انہوں نے جا کر کے کافروں کے سامنے پڑھی اور ان آیتوں میں کیا ہے، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، ہم یہ تمہیں انعام دیں گے. یہ تھا بس. ان آیتوں کو سنانے پر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کافروں نے، بت پرستوں نے اتنا مارا کہ وہ لگ بھگ مرنے اٹک گئے، لہو لہان ہو گئے. ہاں یہ بھی آپ کو بتا دیں، عبداللہ ابن مسعود نے تو قرآن کی آیت سنائی تھی تو پٹ گئے، لیکن ادھر سے کافر لوگ آ کر کے عورتوں کے بارے میں گندی گندی شاعری سناتے تھے کعبے کے پاس، تو ان کی تعریف کی جاتی تھی. یہ کیسی فریڈم آف اسپیچ تھی کہ اچھے پیغام پر تو آدمی پٹے اور برے یعنی ایسی شاعری جو شراب کے بارے میں، جو عورت کے بارے میں ہو، اس پر جو ہے بڑا انعام پائے، تعریف. تو اگر سب کو سنانے کی اجازت تھی تو عبداللہ ابن مسعود بھی سناتے. نہ ان کی بات کوئی مانتا ہے، لیکن پٹائی تو نہیں کرنی چاہیے تھی، مارنا تو نہیں چاہیے تھا. خیر یہ ایک واقعہ آپ کو سنایا. ایسے ہی مثلا دو بہت مشہور صحابی تھے، یعنی حضرت محمد کے کمپینین تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا یاسر اور ایک کا نام تھا سمیہ. ایک یاسر جو ہیں شوہر تھے، سمیہ ان کی بیوی تھی. ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، تو ان کو اتنا ستایا گیا کہ آخر میں ان کو جلتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، بھاری بھرکم پتھر جلتا ہوا ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، ان کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا. یہ سب تو تھا ہی. آخر میں ایک دن ان کو 4 الگ الگ ڈائریکشن میں جانوروں سے باندھ کر کے ان کے بدن چیر دیے گئے. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں لوگوں نہیں بتاتے آپ کو، پھر کہتے ہیں اسلام نفرت پھیلاتا، آتنکواد پھیلاتا، فلاں کرتا. اب یہ باتیں بھی تو بتاؤ. پھر جب یہ باتیں بتائی جاتی تو کہتے ہیں یہ اس دور کی ہے، تو یہ آیتیں بھی تو اس دور کے بارے میں ہو سکتی ہیں، پھر اس کو کیوں انکار کرتے؟ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہر آیت قرآن کی ہر دور کے بارے میں ہے؟ یہ بات بھی پھر ٹھنڈے دماغ سے سنو اور جانو. خیر بہرحال ہم آتے ہیں، یہ اس لیے بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آیت کن حالات میں آئی تھی. ان میں سے ایک ستانا یہ تھا کافروں کا کہ جب مسلمان لوگ نماز پڑھتے تھے، کافر لوگ اپنے بتوں کے سامنے پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ حلوے کے بھی بت بنائے تھے انہوں نے. ان حلوے کے بتوں کو پوجا کے بعد کھا بھی جاتے تھے. تو یہ تو ان کا تھا، ان کی پوجا کا طریقہ تھا. مسلمان لوگ جیسے آج نماز پڑھتے، نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہے، سجدہ یعنی متھا ٹیکنا ہے، یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو کافر لوگ ان مسلمانوں کو ستاتے تھے. نتیجے میں مسلمان مکے سے دور پہاڑوں کے دروں میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اب یہ تو وہاں رہا مکے میں حال. مدینے پہنچ گئے تو پھر کافر لوگ ستاتے تھے یہاں آ کر کے. تو آیت نازل ہوئی کہ بھائی جب تم مدینے میں رہو تو اتنا خیر پھر بھی نہیں ستایا جاتا. جب سفر کرو، مان لو مکے ہی جاؤ، وہاں پر تمہارے جاننے والے لوگ نہ ہوں، تمہاری میجورٹی نہ ہو، تو وہاں جب جاؤ، جب سفر کرو تو اپنی نماز کو جلدی جلدی پڑھ لو، چھوٹا پڑھ لو. 4 رکعت ہوتی، 4 یونٹ کی جگہ 2 یونٹ پڑھ لو. یہ حکم آیا تھا اسلام کا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس آیت میں تو یہی کہا گیا ہے مسلمانوں سے کہ اپنی نماز اور کم کر لو. اس سے کیسے آتنکواد پھیل سکتا ہے؟ اگر قرآن یہ کہتا کہ تم نماز اور لمبی کرو تاکہ کافر لوگ اور کھسیائیں، تاکہ کافر لوگ اور اریٹیٹ ہوں، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس سے نفرت پھیلے. یہاں تو الٹا ہے. اگر یہ ڈر لگے کہ کافر لوگ ستائیں گے
تو اپنی نماز کو چھوٹا کر لو. تو اس سے کیسے نفرت پھیل گئی بھائی؟ مجھے یہ بتائیے. یہاں تو اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اپنی نماز کو کم کر لو، چھوٹا کر لو. اب آتا ہے آخری حصہ آیت کا، جس میں کہا گیا کہ کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ پہلے حصے میں کن کافروں کی بات کی گئی؟ جو نماز میں ستاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، اس دور میں بھی بہت اچھے کافر تھے جو نان مسلم تھے، جو بت پرست تھے، لیکن وہ ستاتے نہیں تھے مسلمانوں کو. ان میں سے ایک نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی تھی جب وہ طائف سے واپس لوٹنا چاہ رہے تھے اور مکے میں ان کے دشمن ہی دشمن تھے. تو اس شخص نے ان کو ریفیوج دیا تھا اور اس کا احسان مانتے تھے. حضرت محمد مدینہ جانے کے بعد بھی اس کا احسان مانتے تھے. تو ایسے بھی تھے کافروں میں کہ جو ریفیوج دیتے تھے مسلمانوں کو اس دور میں بھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں ہر نان مسلم کو تو اعتراض نہیں نماز پڑھنے پہ، لیکن کچھ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جو ستاتے ہیں، جو ہلا مچا دیتے ہیں، ہڑدنگ مچا دیتے ہیں. اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، مسلمانوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ کسی کا راستہ نہ رکے، کسی کو زحمت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے چھوٹی کر لو نماز. یہ ساری باتیں ہیں تو آپ بھی خیال کریے. اور ادھر سے کافروں سے بھی، کافر کا مطلب نان مسلم کہتے ہیں، ان نان مسلم سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا نام ہی تو لے رہا ہے، تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اپنے رب کا نام لے رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو آخری حصہ جو آیت کا جو کہہ رہا ہے کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ ان کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو نماز کی حالت میں مسلمانوں کو ستاتے تھے. ٹھیک ہے، یا آج ستانے لگیں تو وہ لوگ تو اب دشمن ہی کہے جائیں گے. کیا ہم کیا کہیں انہیں؟ جو آدمی مجھے نماز کی حالت میں مان لیجیے مارنے پیٹنے لگے تو میں کہوں نہیں بھائی تم تو میرے اتنے اچھے دوست ہو، تو میں مجھ سے میرے پاس تمہارے اچھا تم سے اچھا دوست ہی نہیں کوئی. کیا میں یہ کہوں؟ عقل کی بات ہے کہ کہا جائے گا ہاں بھائی یہ تو دشمنی کر رہا ہے، تو نماز میں بھی مار رہا ہے، تو نماز میں بھی تمہیں ستا رہا ہے، تو دشمنی کہلائے گا. اچھا یہ تو ایک بات ہوئی. آخری بات کہہ رہا ہوں جو بڑی چالاکی سے چھپا لی جاتی ہے اور اس کو ادھر ادھر ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے، ادھر ادھر اس کو پہلے اسکیٹر کرتے ہیں، اس کی فورس کو کم کر دیتے ہیں. اور وہ آیت کون سی ہے، وہ بات کون سی ہے؟ قرآن کی آیت ہے اچھے کافروں کے بارے میں جو ستاتے نہیں ہم کو. وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ ممتحنہ، یعنی سورہ نمبر 60 ورس نمبر 8 and 9. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے. کافروں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم. اے مسلمانوں، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے نہ تو تم سے دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا کیا اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے وطن سے نکالا. تو یہاں پر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کرو، ایسے سمجھ لیں نیکی کرو ان غیر مسلموں کے ساتھ کہ جنہوں نے نہ تو تمہیں گھر سے نکالا اور نہ ہی تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی جنگ اور جھگڑا کیا. ان تبروا الیہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ نیکی بھی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرو. آگے بھی ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اچھے لوگ، اچھے غیر مسلم، یہاں پر کافر بھی نہیں کہا اللہ نے، اچھے غیر مسلموں کے ساتھ جو نیک ہیں، جو تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی نیکی سے اور عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ. اللہ پھر کن سے روکتا ہے؟ غور سے سنیں، کن کے ساتھ نیکی کرنے سے روکتا ہے؟ سنیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیا، تمہارے وطن مکہ سے تمہیں نکال دیا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ، اور پھر انہوں نے نہ صرف تمہیں نکالا یا پھر خود نکالا یا نکالنے والوں کا ساتھ دیا. ان لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ لوگ ہی تمہارے کھلے دشمن ہیں. میں بات سب سمیٹ کے کہتا ہوں، قرآن کے حساب سے کافر وہ شخص ہے کہ جو
سچا پیغام آنے اور اس کے بعد اسے سمجھ لینے اور مطمئن ہونے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا، ہٹ دھرمی دکھاتا، اڑ جاتا، اکڑتا ہے، ضد کرتا، اس کو کافر کہا پہلی بات۔ اور پھر قرآن نے کہا یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جھگڑا بھی کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا بھی، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ اگر ستائیں تو تم نماز کو چھوٹا کر لیا کرو۔ لیکن دوسری طرف وہ کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ تو دین کے معاملے میں جھگڑا کیا، نہ انہیں ان کے وطن سے نکالا، تو ان کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نیکی بھی کرو اور عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ دیکھیے یہ ہے تعلیم جس کو توڑ مروڑ کر کے کیسا پیش کیا جاتا ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے نمبر میں بتا دیا پیش کی، ان آیتوں کو آپ ضرور پڑھیں اور پھر کوئی نتیجہ نکالیں۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔